ہمارے بزرگ ان کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور جب وہ بصرے آتے ہیں تو کوئی مناظرے کے لیے عیسائی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا امام آ تو لے، ایسے سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ جو ہی امام محمد تشریف لائے، چمکتی ہوئی روشن پیشانی، نورانی چہرہ، اور حضور کی سنت کا عکس امام محمد علیہ رحمہ جو ہی تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھنے لگے۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام کو دیکھا، ان کی چمکتی روشن پیشانی کو دیکھا اور ان کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو برجستہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے کردار نے دین پھیلایا تھا، ہمارے صوفیاء یہاں آئے اور دین پھیلا، ان کے کردار نے پھیلایا تھا۔ جتنی تقریریں میں کر رہا ہوں اتنی داتا صاحب نے تو نہیں کی تھی، اتنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو نہیں کی تھی۔ وہ تو جہاں سے گزرتے گئے کردار کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ آپ سنتے نا یہاں صوفیاء آئے تھے، یہاں تاجر آئے تھے، اور ان کو دیکھ کر یہاں کفر کا معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ بتوں کو پوجنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، حشرات الارض کو پوجنے والے، یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ جو کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا تھا یہ بھی معبود تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادو اور پتھر کے اصنام اور لکڑی کے وثن پوجنے والے ان لوگوں کے کردار سے بدل گئے۔ جو تاجر آئے تھے، جو مختلف جگہوں سے صوفی آئے تھے، علماء آئے تھے، ہمارے حکمران آئے تھے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ لوگ آئے تھے اور یہ معاشرہ بدل گیا اور ایمان کا نور پھیلنے لگا۔ اب ہمارے کتنے بھائی بیٹے بیرون ملک گئے ہیں، کفر کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ عرب دنیا کے اور ہماری اجمی دنیا کے مسلمان ممالک کے کتنے لوگ، کتنے صوفیاء کی اولاد، کتنے پیروں کے صاحبزادے، کتنے علماء کے بیٹے، اور کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد کے اندر مختلف ممالک کے اندر ہیں۔ تو ان کو بھی بدل جانا چاہیے تھا، جس طرح وہ تاجر آئے تھے اور ہم بدل گئے تھے، ہمارے ابا و اجداد بدلے تھے، تو ان کو بھی بدلنا چاہیے۔ لیکن الٹا کیا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حال بتاؤ اس اولاد کو مسلمان کیسے رکھیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو گئے ہیں انہوں نے کسی کو مسلمان کیا کرنا ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ان کو اسلام پہ قائم کیسے رکھا جائے۔ تو یار گوشت پوست کے بنے ہوئے وہ بھی تو انسان تھے جو تاجر یہاں آئے تھے، وہ بھی تو کمانے یہاں آئے تھے، کمائی کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو کمائی کی وہ یہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کمائی کی کفر کے معاشرے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا۔ اور ہمارے جو تبلیغ بھی کرنے گئے ہیں، ہمارے جو وہاں جو ہے وہ تجارت کرنے گئے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے اپنی اولادیں نہیں سنبھالی جا رہی۔ تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل مسلمان تھے، عملی طور پہ مسلمان تھے۔ وہ صرف زبان کی نوک سے مسلمان نہیں تھے، ان کے رویوں سے، ان کے طرز زندگی سے اسلام کا نور جھلکتا تھا۔ پھر وہ جدھر سے گزرتے گئے وہ خوشبو بانٹتے گئے۔ انہوں نے باقاعدہ کوئی مجلسیں قائم کر کے لوگوں کو متاثر نہیں کیا، انہوں نے کاروبار میں سچ بولا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس شخص نے اس کو سچ سکھایا اس کا نام پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کا نام پوچھنا ہے تو درود پڑھو، ہم نام محمد بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔